سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں. یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا. میں تو قابل نہ تھا اے شہ دو جہاں، مجھ سا عاصی کہاں اور تیرا در کہاں، یہ تیرا ہی کرم ہے تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بنا دے شہے دوسرا میری بگڑی، بنا دے شہے دوسرا میری بگڑی، بنا دے شہے دوسرا. اس بندے کا تعلق اور جو اس کے قریب بندے بیٹھے ہیں ان کا تعلق صرف ایک چیز سے، ان لوگوں کو اپنے محلے میں، علاقے میں، اپنے شہر میں یا اپنے رشتہ داروں میں فہم چاہیے کہ ہم اویس رضا قادری کے ساتھ بیٹھے تھے، کتنے وہ یعنی کہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک مشہور شخصیت کے ساتھ بیٹھیں گے جو انفارچونیٹلی مشہور ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ بھی لوگوں کی نظر میں آ گئے. اگر ایک بندے کو روز کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ بے شک اس کے قدموں میں بیٹھے اور چوم چاٹ رہے ہیں، صحیح ہے، تو پھر آپ بھی کروڑ لوگوں کی نظر میں آ چکے ہیں. بات تو صحیح ہے. دوسرے وہ جو ہستی بیٹھی ہیں، وہ 3 من کی جو بوری بیٹھی ہے سفید آٹے والی قادری سرکار، یہ اب جو در حقیقت پڑھ رہے ہیں یہ ہے جی نعت. اس کو ہم کہتے ہیں نعت. اور اس نعت کے عوض وہ جو مال اکٹھا ہو رہا ہے، کم سے کم اس ٹیبل پہ 50-60 ہزار ہے ان کے ہاتھوں میں. مطلب مل ملا کے نا کھانا نوش فرمانے سے پہلے 2-2.5 لاکھ روپے میں اکٹھا ہو جائے گا. اور بھائی صاحب کو دعوت دے کے بلایا کہ سر آپ صرف ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں آپ کو. مطلب کیا بات ہے یار. پیر فقیری کے اندر بڑی مطلب برانچیز ہیں، بڑے فائدے ہیں. کہ ایک بندے کو تم نے کھانا کھانے کے لیے بلایا اپنے گھر پہ، اور اس کو کھانا کھانے کے اپنے گھر پہ بلا کے 1-2 لاکھ روپے بھی دے دو کہ یہ سر 2 لاکھ روپے آپ لے لیں، آپ نے ہمارے گھر کھانا کھایا. یہ بہت بڑی بات ہے. کہ اس جنازے کے اندر اگر کوئی بھی بد عقیدہ وہابی، دیوبندی، تبلچی، رافضی، غرض کے کسی بھی فرقہ باطلہ کا ماننے والا اگر آ گیا ہو تو فوراً اس جنازے مبارکہ سے باہر نکل جائے. ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے فتنے جیسے دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی اور تطہیر مولوی کا ساتھ دینے والا بھی اگر اس جنازے میں شریک ہو تو صاحب میت کی اجازت اور شریعت مصطفیٰ علیہ طیب و ثنا کے مفہوم کے مطابق وہ ہر شخص اس جنازے سے نکل جائے جو وہابی، دیوبندی یا نظریات رکھتا ہو یا مولوی. جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں. ان کا کام اللہ کے حوالے. پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا نا، اس کی چاہت اور خواہش یہ نہیں ہے کہ میرے جنازے پہ جو لوگ آئیں گے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، اس کو ان تمام چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. یہ آپ لوگ دنیا میں ابھی زندہ اور سلامت ہو نا، تو اسی لیے آپ نے یہ فرقے واریت اس لعنت کو اپنایا ہوا ہے. ایکچولی طور پہ دنیا سے جانے والے بندے کا ان فضولیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مسلم تھا، وہ مسلم فوت ہوا، اب اٹھے گا تو بھی مسلم اٹھے گا. وہ یہ بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے بریلوی یا قادری، چشتی، سہر وردی، اس کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو پھر پوچھ لینا کیسے چھترول لگ رہی ہوگی. جن کے عقیدے یہی ہوں گے کہ اللہ سے پہلے جو ہماری مدد فرمائیں گے وہ یہی ہوں گے، وہ اس کو تبدال اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے غضب سے بچا لیں گے. جو دین میں ہم نے بدعات پیدا کیا اس سے بچا لیں گے. لگ پتہ جانا ہے. اور باقی مہربانی کر کے نا، اب یہ جنگ کا ماحول ہے تو اس طرح کے ٹوپی ڈرامے بازیاں بند کر دو، سب ایک یونٹی ہو جاؤ. کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ایسے کر کے، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. سینٹر میں میری ماں آ گئی، یہ اوپر سورج ہے، یہ سورج ہے، اور یہ شعائیں نکل رہی ہیں. اس کو جنت سے الحمدللہ جنت سے ترجیح دیا، مطلب بادل بنائے گئے. ٹھیک ہے، ماں کی دعا، جنت کی ہوا. ٹھیک ہے، یہ سراؤنڈنگ میں ہلکا پھلکا ٹچ دیا تاکہ وہ خالی نہ لگے. اور یہ نشانی ہوتی ہے ایک چھپری کی. جب غلطی سے اگر وہ کروڑوں یا اربوں پتی بن جائے نا، ایک چھپری کی نشانی، وہ الٹ پھلٹ کام کرے گا. نہیں اب اس سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ جو دائیں ہاتھ پہ ماں بنائی ہے، سورج بنایا ہے، 2 ہاتھ بنائے ہیں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اس ہاتھ کا استعمال نہاتے دھوتے ٹائم، اور جو اس کی ایک پرائیویٹ لائف ہے جس میں وہ شادی شدہ بندہ ہے، اس کی ایک اپنی پرائیویٹ لائف بھی ہے، تو اس کے اندر اس ہاتھ کا استعمال اور بھی بڑے معاملات ہیں، تو پھر ماواں ٹھنڈیاں چھاواں والے ہاتھ سے استعمال کرے گا ان تمام چیزوں کو. بہت نازک صورتحال ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین کبھی لائی مت بٹھانا ہے. یہ عوام کو اس بندے نے کس طرف لگا دیا ہے. اس کو دیکھنے والی سے بڑے بغلول ہیں. ابھی پتہ نہیں اس نے اور کہاں کہاں اپنے پورے والدین اور پورے گھر کو بنوانا ہے. مجھے سمجھ سکو یہ بندہ تو خود سائیکو لگتا ہے مجھے. اب اس کو دیکھو لوگ اس طرح ہی کریں گے. بازو میں پتہ نہیں کیا کچھ اور جسم میں پتہ نہیں کیا کچھ بنوانے لگ جائیں گے. آپ کو خواب میں امیر اہل سنت کی کس کس کو زیارت ہوئی ہے؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ان کو بھی زیارت ہوئی، اس کو بھی ہوئی، اس کو بھی. مجھے خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی. میں گھر جا رہا ہوں، میں جب سوؤں گا بہت یاد کر کے سوؤں گا. آپ میرے خواب میں آئیے. بیداری کی زیادہ اہمیت ہے خواب کی. کمال آپ دیکھیے نہیں ان کی، آپ پہنچ دیکھیے. بندہ خواب دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے بیداری میں بھی زیارت کروا دیں. کمال دیکھیے یہ بیداری میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب میں آئیں. کمال. ہاں صحیح کہا، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے. یہ ہے وہ عزت جو اللہ اور رسول کے نام پہ کمائی گئی ہے. ہم لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یار ہمیں مرنے سے پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو. کبھی آپ لوگوں نے بولا کسی صحابی کی زیارت ہو جائے؟ جو صحیح العقیدہ ہے صرف ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے، آخری سانس نکلنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اور ادھر یہ کیا چیز سکھاتے پھر رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ پاؤں پھسل جائے نا تو سیدھا وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں گرنے جا کے. مرشد لوگوں کو دیدار ہوتا ہے، ہمیں دیدار کیوں نہیں ہوتا آپ کا؟ آپ ہمارے خوابوں میں بھی آئیں، ہمیں بھی آپ دیکھیں، ہم آپ سے عشق لڑائیں، آپ ہم سے عشق لڑائیں. ہیں کیا ہے یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے؟ کہ تم نے نبی کے دین سے، اہل بیت سے، قرآن سے دور کر کے اپنے پیروں پہ، اپنے خوابوں پہ اپنی محبت میں لگا دیا. کل کو کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا دعوت اسلامی چلا رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہو؟ یہ ایمان کی دعوت ہوتی ہے؟ یہ صرف اپنی دعوت ہے کہ پہلے عبد القادر جیلانی کے قدموں کو چاٹو، وہاں سے چھو چھا کے واپس آؤ، پھر اطاری ساتھ. سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ موت کے وقت جو ہے انتہائی مشکل وقت ہوگا اور شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت بندے کا ایمان ڈگمگا جائے، تو کیا پیر کامل جو ہے وہ اپنے مرید کا ایمان اس وقت بچائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. یا سیدی آپ سے عرض یہ ہے کہ جب میرا وقت نزا آئے تو میری بھی مدد فرمائیے گا، بلکہ ہم سب کا جب وقت نزا آئے تو ہماری مدد فرمائیے گا. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح یا سیدی نہ بولا کرو بیٹا، اس کو بولا کرو یا بدعتی. اور تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ جب میرا وقت نزا آئے تو آپ مجھے آ کے بچائیں، میرے ایمان کو بچائیں؟ اتنا ٹائم نہیں ان کے پاس. وہ اپنے معاملات کو وہاں دیکھیں گے جو ساری زندگی انہوں نے عبد القادر جیلانی یا غوث پاک مدد جو وہ کہتے رہے، تو وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے، اپنے معاملات کو سلجھائیں گے، اپنی فیملی کو دیکھیں گے. یہ تمہارے پاس آئے گے نمونے. اور آگے وہ بابا الیاس قادری، وہ ماشاءاللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لانتی اور بے وقوف انسان، میرے بارے میں اس طرح کی چیزیں مت سوچا کرو. میں وہ دادا صاحب کی گھوڑی والا ٹوٹکے سے اپنے گھٹنے نہیں ٹھیک کر پا رہا. مجھے لوگ اٹھائی پھر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے کسی ایک بھاری سامان کو اٹھایا ہوتا ہے. میں اپنے گھٹنے نہیں ٹھیک کر پا رہا، میں اپنی آنکھیں نہیں ٹھیک کر پا رہا، میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہا. میں تمہاری کیا مدد کروں گا؟